Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Majelis Wirid Yasin malam Jum'ah yang saya hormati, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, karena sampai detik ini berkat karunia rahmat serta hidayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita diberi kekehatan, kesehatan untuk selalu istiqomah berkumpul pada malam hari ini, yaitu untuk menjalankan rutinitas kita wirid secara bergiliran, ataupun pada malam Jumat ini berketepatan wirid kita di Masjid Nurul Ikhlas. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat, kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara Majelis Wirid Yasin yang saya hormati, seperti biasa sebelum wirid kita mulai, sambil menunggu saudara kita yang masih di jalan ataupun yang menuju kemari, sedikit ada yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tentang fadilah ataupun tafsir dari surah Yasin. Waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah Wirid Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpul kita dicatat oleh Allah SWT sebagai perkumpulan yang membawa keberkahan dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, rekan-rekan jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana biasa kita baca Yasin dengan niat untuk mengirim doa para arwah saudara-saudara kita, para leluhur kita. Juga kita bersamaan dengan itu kita mohon kepada Allah hajat-hajat kita di malam Jumat ini, karena di dalam Al-Quran, di dalam surat-surat Al-Quran itu diturunkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran dibaca itu bisa menjadi obat dan menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi orang-orang beriman. Kita ini orang beriman, kalau tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan apa? Maka kita seyogyanya
kita baca Al-Quran, kita gunakan ayat-ayat Al-Quran selain sebagai wasilah untuk beribadah dengan membaca Al-Quran, juga untuk wasilah permohonan kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran ada surat yang namanya Yasin. Bahwa Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kalau hati berarti ini penting. Sebanyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran, Yasin terpilih menjadi qalbul Quran, menjadi hatinya Al-Quran. Sedangkan hati fungsinya adalah untuk menggerakkan seluruh yang lainnya. Seperti manusia itu, hati itulah yang menjadi komando segalanya. Tanpa hati manusia akan berubah menjadi hewan, tapi dengan hati manusia akan menjadi bi ahsani taqwim, sebaik-baik manusia. Oleh karena itu kita membaca Al-Quran ini yang kita gunakan surat Yasin itu semuanya ada fadilah-fadilah di dalamnya. Termasuk dalam hadis Nabi di man qara'a. Ketika Yasin, itu kan baca Yasin, Yasin waqi'ah Fatihah. Wa idza qara'aha dzul hajati qada. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatahu. Ketika Yasin ini dibaca oleh orang yang punya hajat, maka Allah akan mengabulkan hajatnya. Wa man qara'aha fi subahi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Ketika Yasin ini dibaca oleh kita waktu subuh, ini yang berat ini waktu subuh dibaca, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai. Kita ini dijamin aman sampai waktu sore. Jadi kalau bisa habis subuh itu baca Yasin. Yasin saya berusaha mengamalkan habis sholat subuh itu baca Yasin, surat Tabarak, surat Ar-Rahman, dan surat Waqi'ah. Ini satu aja surat Yasin. Surat Yasin dibaca setelah sholat subuh sebelum berangkat bekerja, insya Allah. Ini kalau Nabi yang berkata fi amanillah, dalam lindungan Allah, aman. Jadi sentosa kita sampai waktu sore. Wa fi ay baladin idza tuliyat aquriat rafa Allah taala anhumul bala. Sekarang musimnya bilahi, bala, musibah. Maka ketika di sebuah kampung atau perdesaan atau perkotaan dibacakan Yasin, maka Allah akan rafa Allah taala anhumul bala. Allah akan mengangkat atau menghilangkan bala di kampung itu. Wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha, sebab memuliakan membaca surat Yasin. Jadi waman qara'aha fil laili yakunu ahlu fi amanillahi ta'ala ila subahi. Barang siapa yang membaca Yasin di waktu malam, maka keluarganya juga dijamin oleh Allah SWT sampai waktu subuh. Ini kita biasakan, kita usahakan minimal membaca Yasin. Yasin ini minimal. Kalau bisa baca Al-Quran. Karena orang membaca Al-Quran di rumahnya itu akan menjadi sinar, akan menjadi lentera di rumahnya. Rumah yang banyak jin, banyak setannya, kalau sering dibacaan Al-Quran itu akan menghilang kekuatan atau aura setan-setan itu, terutama dibacakan Yasin. Karena nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jadi sinarilah, terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Maka kalau baca Al-Quran secara keseluruhan agak sulit, karena Yasin sering kita baca Yasin. Yasin aja dibaca Yasin, Waqi'ah yang kita agak lancar. Tapi tidak menutup sebatas itu. Membaca yang lain-lainnya dibaca, Alif Lam Mim dan sebagainya. Kalau bisa setiap hari minimal 10 ayat. Kalau bisa naik 1 lembar, itu kalau bisa seperti itu, insya Allah kita ini terjaga oleh Allah. Termasuk rumah kita juga disinari oleh sinarnya Allah, cahaya Allah. Akan diturunkan malaikat-malaikatnya
Allah, sehingga kita akan terhindar dari segala macam bala dan musibah. Kalau nggak sempat baca Quran, baca kulhu aja, Ya. bagus nggak? Boleh. Kalau andaikan tidak bisa membaca Al-Quran, nggak sempat mau kerja, ya kulhu. Kulhu 3 kali, pahalanya sama dengan baca Al-Quran. Tapi jangan terus kulhu aja jadi andalan. Nanti andalannya kulhu, yang penting kulhu. Kalau di kampung saya itu orang yang tidak bisa baca Yasin sama sekali, nggak bisa baca Yasin, kemudian berkumpul baca Yasin. Ini dianjurkan oleh ustadznya. Yang tidak bisa baca Yasin, baca kulhu. Rata-rata kulhu hafal, karena sering kenduri kulhu, tahlilan kulhu. Maka sudah yang tidak bisa baca Al-Quran, yang sudah tua-tua, yang dulunya sekolahnya SR mungkin nggak bisa baca Al-Quran, ya ketika yang lain membaca Yasin, dia membaca kulhu. Sampai Yasinnya selesai dia kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terus baca sambil nunggu yang lain baca Yasin. Jadi nanti kalau kadang-kadang kita gilir di masyarakat, kemudian mengundang dengan masyarakat yang lain, yang mana semua orang kan belum tentu bisa baca Al-Quran. Mereka yang tidak bisa baca Al-Quran kan tentunya masa nggak hafal kulhu. Kulhu itu dibaca. Itulah paling minimal. Ya, paling minimal baca kulhu. Setidaknya Yasin. Setidaknya lagi kalau bisa, kita itu sebulan sekali, masjid kita ini kalau bisa khataman Al-Quran. Oh, kalau di kampung-kampung daerah pondok pesantren gitu, sebulan sekali khataman Al-Quran, bergilir masjid-masjid, bergilir. Jadi 1 hari penuh baca Al-Quran, bergilir. Ada yang menyimak, ada yang baca, terus sampai habis asar selesai. Nah, itu kalau sudah bisa seperti itu, negara itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi aman, sentosa. Banyak Al-Quran dibaca di mana-mana. Kita cari keberkahan di dalam bacaan Al-Quran. Tapi di sini belum menjadi kebiasaan. Jadi ketika nanti masjid ini bunyi terus baca Al-Quran, ini dikira apa? Padahal kalau bisa bagus itu. Sebulan sekali kita khataman Al-Quran. Yang datang bergilir, yang masih bekerja belum datang, nanti datangnya jam berapa? Haruskan. Ini yang ada yang 1 orang 2 orang yang terus baca. Itu bagus. Jadi pernah khatam Al-Quran 1 bulan sekali, bersama-sama berjamaah membaca Al-Quran sampai khatam. Tapi karena itu sesuatu yang berat, maka minimal seminggu sekali kita baca Yasin, baca Waqiah, baca surat Al-Fatihah, yang semuanya kita niatkan untuk kirim doa para arwah saudara-saudara keluarga kita yang telah mendahului kita. Dan juga kita sembari kita berdoa kepada Allah, mohon hajatnya, karena ini termasuk malam ini Sayyidul Ayam. Ini rajanya hari, malamnya hari Jumat, malam Jumat. Maka malam Jumat itu kita bacakan Yasin dengan tujuan mengirim doa dan mohon kepada Allah, pertolongan kepada Allah, hajat-hajat kita dikabulkan. Termasuk kita ini kan semua akan mati dan keluarga kita juga akan mati. Baru saja saudara kita, Bapak RT Rino ini, keluarganya telah meninggal dunia. Kita ucapkan bersama, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tinggal giliran kita ini belum tentu siapa dulu yang giliran. Yang jelas kita yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal. Dan itu adalah anjuran agama. Selagi kita masih bisa mendoakan, doakan. Nah ini nanti bapaknya Pak Rino yang namanya Bapak Kabul, Kabul Wai. Nah, nanti kita doakan bersama dengan bacaan Yasin, kita juga transfer Fatihah, dan nanti doa kita dengan sendirinya pun tanpa disebut pun, kalau anaknya itu membaca Yasin dengan sudah bersepakat kita bersama-sama ada ditransferkan ke sana, sampai ke sana. Makanya kalau ada doa baca Yasin, anaknya harus hadir baca Yasin. Jangan dibayarkan ke orang. Ini bayar, saya baca Yasin, bacakan Yasin. Yang bagus kita baca ditambah dengan orang lain membaca. Nah, itulah yang bagus. Makanya harus hadir. Kebetulan ini halangan berat bagaimanapun hadir ini Pak RT. Padahal capek gitu ya. Bisa hadir. Ya mudah-mudahan bapaknya Bapak Rino, Bapak Kabul
yang sudah meninggal kemarin, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal baiknya, dan menempatkan di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca Yasin, Waqiah, Fatihah. Seperti biasa, hajat kita nanti disampaikan ketika lafaz innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sama ketika lafaz Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus konsentrasi pada hajat kita. Mudah-mudahan dengan banyak yang sama-sama kita berhajat, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama awali dengan istighfar bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan mempermudah terkabulnya hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qaribin waswada wasalin wa likulin wa sabiqulin wa ila ruhi abina adama umina hawa wa madana salabil midin. Summa ila ruhi sadatina wa mawalina imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi sanamidin. Summa ila ruhi aimatil arbatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'i rasidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsiri wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli walin wa waliyatin wa muslimin asmadin masarikil ardil magharibi amin amin ya ila simaliha wa min qafin la qafin min walid adam yaumil qiyamah. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami' hadrati jamil masayina jamil ustadina jamil azazani wa lakan hadrati sa'ad rabbi Ahmad bin hadrati jami' ahli silsilati qadirati wa naqsaban jami' ahli turki Husain Sultan al-Arsyad al-Qadir Jailani qaddasallahu Abil Qasim Junaidil Ma'rufil Karhi wa sidi siri sangqadi sidi habibil jami' sidi asal basri wa sidi Ja'far as-Sadiq wa sidi Sultan wa sidi Abi Yazid al-Bustami wa sidi Jabudin Aqsabani hadrati Ahmad sama sibni wa sidi Sintul Haqali Subudi bin Sabdul Karim Banten wa sayyidinan Mukarram Abdul Mubarak bin Muhammad wa Ahmad Sayyidul Abadul bin Sulaimah Furuhim ahli silsilatin wal akhidinan hum sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' ahli kubur jami' hadaru fi hadzal majlis usun kabul dan barzakh farallahu duna bi aduna bana duna bi darajatin fil jannah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binatil qabuli hajatina jadi jami'un fi hadzal majlis min hawaijid dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah. Taqabbal jami' hajatina. Bi barakati surat Yasin wa barakati surat Waqiah wa bi barakati siril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إن عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعبد من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز العليم
ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمر ننقصه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها